بس یہ ایک بات میں نے کرنی ہے، اس کے بعد حضرت کو دعوت دینی ہے۔ یوں ہاتھ کیا اور کہا کہ چھوڑو دلائل کو، دلیلوں کو چھوڑ دو، بحث مباحثے کو چھوڑ دو، یوں میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، تم بھی رکھو اور جج صاحب آپ بھی میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، میں ابھی مرزا غلام احمد قادیانی آپ کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ یہ بات کی، وہ مرزائی وکیل گھبرا گیا، جج بھی پریشان ہو گیا۔ خیر سماعت ختم ہوئی، اس کے بعد جب باہر آئے، کمرہ عدالت سے باہر آئے، تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھاؤ تو کیا کرتے؟ بڑی مشکل بات ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا دکھاؤ تو کیا کرتے؟ فرمایا پگلے، جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ کیوں؟ پیر مہر علی شاہ سید گھولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ہیں جو ادارے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں، ان کی پشت پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 110 مرتبہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، 210 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہوا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کی قربانیاں، اس کی جدوجہد، محنت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور اگر آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ کوئی بھی شخص عبادت، ریاضت اور محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، تو کیا ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں 110 مرتبہ نعوذ باللہ غلط کہا، 210 مرتبہ پیارے آقا نے اپنی زبان اقدس سے کہ جس کے متعلق کفار کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی غلط بات سنی نہیں، اس زبان سے نعوذ باللہ غلط کہا۔ 1200 صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی قربانیاں رائیگاں گئیں۔ آج میرے دوستو، منکرین ختم نبوت، قادیانی، مرزائی میرے اور آپ کے مسلمانوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں، ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ آج قادیانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ختم کر کے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی جیسے ملعون کو، جس کو ایک شریف انسان کہنا ہی ناممکن ہے، اس کو نعوذ باللہ نبی کہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں ان افراد سے، ان گروہوں سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آج کا یہ تربیتی ایک تو پروگرام تھا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بھی اور الحمدللہ دیگر جگہ پر ہم اسی طرح مختلف تربیتی نشستیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، جن کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، اکٹھ کرنا مقصد نہیں ہوتا، چاہے 10 آئیں، 100 آئیں یا 1000 آئیں، جن کا مقصد کسی مسلک کی ترویج نہیں ہوتا، جن کا مقصد کوئی چندہ بٹورنا یا کوئی اسی طرح کی بات کرنا نہیں ہوتا۔ مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ یہ احباب جنہوں نے آج کے پروگرام کی آپ کو دعوت دی، اس پروگرام کے لیے محنت کی، آپ کے منتیں کی، ترلے کیے، پیار سے، محبت سے، غصے سے، دوستی سے، ہر طرح سے کہ یار آپ مسلمان ہیں، آپ پر سب سے زیادہ حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے، آؤ اپنا بھی ایمان بچا لو اور اپنے دوست احباب کا اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچا لو۔ تو اسی طرح ہم سال بعد اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے ایک کورس منعقد کرتے ہیں کہ جس کے اندر علماء یہ بتاتے ہیں کہ ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کیوں ضروری ہے، اس عقیدے پر کام کرنا کیوں ضروری ہے، قادیانیت کیا ہے۔ میرے سے ایک دن فون آیا مجھے ایک بندے کا، اس سے بات ہو رہی تو وہ مجھے کہتا کہ جناب آپ یہ جو ہر جگہ پر یہ قادیانی کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، آپ تو خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں بتا، تو آپ کیوں بتا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں آگاہ کر رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں قادیانی کون ہے؟ میں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، حماد صاحب، اس کا نام تھا حماد، میں نے کہا ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی زندگی میں سانپ نہ دیکھا ہو،
کیا نہ دیکھا ہو؟ سانپ نہ دیکھا ہو، سنا ہو، دیکھا نہ ہو، تصویر میں بھی نہ دیکھا ہو، اصل میں بھی نہ دیکھا ہو، پتہ ہی نہ ہو سانپ کیا ہوتا ہے، اچانک یہاں پہ اس دائرے میں آپ کے سامنے سانپ آ جائے، بڑا خوبرو جانور ہے، بڑا مٹک مٹک کے ایسے لہر لہر کے چلتا ہے، بڑی خوبصورت چمڑی ہے، چمکدار ہے، آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، آپ کو اللہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، یار بڑی خوبصورت چیز، بڑی خوبصورت مخلوق ہے اللہ کی، آپ پکڑنے کے لیے اس کے قریب ہوتے ہیں، اچانک پیچھے سے مولانا ہارون صاحب کی آواز آتی ہے، او بھائی ٹھہر جاؤ، سانپ ہے، کاٹ لے گا، ڈسے گا تو جان جائے گی۔ تو مجھے بتائیں مولانا ہارون صاحب آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ انہوں نے غلط کام کیا؟ بولتے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں اچھا کام کیا؟ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ، کہ خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ ڈسنے سے نہیں رہ سکتا۔ تو ہم اگر قادیانیت کا تعارف کرواتے ہیں تو قادیانیت کا زہر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح یہ مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ کے اندر ایک گروپ ہے فیضان ختم نبوت کے نام سے، اب یہ کس کا گروپ ہو سکتا ہے؟ حاجی اعجاز صاحب، فیضان ختم نبوت کے نام کا گروپ وہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا گروپ میرے پاس آیا، تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ یہ قادیانیوں کا گروپ ہے، اور اس کے لوگوں کے اندر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب بتائیے یہ گروپ کسی عام مسلمان کے پاس جائے گا جس کو تعارف ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو مسلمان سمجھے گا، وہ تو سمجھے گا کہ یہ دین کی تبلیغ کا گروپ ہے، ختم نبوت کا گروپ ہے۔ تو آج اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی العزیز 10 اور 11 مارچ کو آج کی یہ محنت کا مقصد آپ کو اس کورس کی دعوت دینا ہے۔ 10 اور 11 مارچ کو جامعہ مسجد و مرکز خاتم النبیین نہر کے اوپر، جہاں پر نیا پارک بنا ہے، دیکھا ہوا سب نے؟ کس کس نے نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا الحمدللہ۔ اس کی جو اپوزٹ سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ، وہاں پر یہ جامع مسجد و مرکز خاتم النبیین ہے، وہاں پر یہ 2 دن کا کورس منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر علماء کرام آ کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ قادیانیت کیا ہے، کہ آپ اپنا ایمان بچا لیں، اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لیں۔ تو آپ جو نوجوان سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے ہیں، آج قادیانیت سب سے زیادہ حملہ آپ پر کرتی ہے، دوستی یاری کے اندر آپ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ اس کورس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ اور اس کورس میں شرکت کے ساتھ ایک خوشخبری آپ کے لیے اور بھی ہے کہ 2 دن کا کورس ہوگا، بعد نماز مغرب یہ کورس شروع ہوگا، اور رات کو انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 بجے دعا کروا دیں گے، اور آپ کے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ چاولوں پہ یا کھانے پہ آپ کو بلانا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اسے خالی جانے دیتے ہیں؟ جی، تو جو اللہ کا مہمان ہو، تو اس لیے آپ کے کھانے کا اہتمام ہے۔ اور کورس کے اختتام پر دوسرے دن، ہفتے والے دن 11 مارچ کو، جو اسباق یا جو باتیں، جو بیانات اس کورس میں ہوں گے، اس گفتگو میں سے، ان بیانات میں سے سوالات تیار کیے جائیں گے۔ کیا تیار کیے جائیں گے؟ سوالات تیار کیے جائیں گے، اور آپ سے اس حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، اور صحیح سوال کا جواب دینے پر آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ 8 چک سے آپ احباب اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں گے۔ عمران صاحب بیٹھے ہیں، حاجی اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، مولانا آصف صاحب سرپرستی فرماتے ہیں، اور جو دیگر حضرات تشریف فرمائیں ان کے علاوہ آپ اس علاقے میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کس تاریخ کو ہے کورس؟ 10 اور 11 مارچ کو شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ گزارش کروں گا برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے مزید گفتگو فرمائیں انشاءاللہ۔ آدھے پونے گھنٹے